إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم بزرگوں بھائیوں اور ماؤں بہنوں دینی ماؤں بہن، آج کا یہ موقع ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہماری گفتگو کے لیے طے تھا، فکر آخرت۔ میں پہنچا، ایک لمبا سفر کر کے مطالبے پر یہاں آیا تو یہاں لوگوں کی تعداد کم ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نرمی سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ افراد تو کم ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں نسبتاً اچھی تعداد میں ہیں، اور یہ خوش آئین بات ہے کہ ہمارے خواتین میں دینی مزاج، دین سے متعلق سننے کا ذوق پایا جاتا ہو۔ انشاءاللہ یہ اچھی علامت ہے، اور ایسی ماں اور بہنوں سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب وہ دین کی بنیاد پر اپنے شب و روز گزارنے کا حوصلہ جذبہ رکھتی ہیں تو انشاءاللہ وہ جس گھر میں ہیں، جس گھر میں جائیں گی، وہ گھر انشاءاللہ جنت نظیر ہوگا۔ ان کی گود میں پلنے والے بیٹے ایسے ہوں گے جو قوم اور ملت کے لیے ترقی کا، کامیابی کا، عزت اور ناموری کا باعث ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور انہیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، مجھے کہا گیا فکر آخرت۔ آخرت یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے تھے دین کی تعلیم دیتے ہوئے، ان میں ایک سوال یہ تھا مل ایمان۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ 6 چیزیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ 6 چیزیں ایمان کی مبادیات اور بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں سے زندگی کی ہمارے دوسرے بہت سارے مسائل دنیا اور آخرت کے وابستہ ہیں، بہت سے فوائد وابستہ ہیں۔ ان 6 میں سے کسی ایک بنیاد کو اگر کسی مسلمان نے نہیں مانا، یا اس کا معاملہ بہت کمزور رہا، تو اس کی زندگی یا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ انکار کرنے پر تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور اگر کمزور پڑا معاملہ تو اس کا جس طریقے سے ایمان میں کمزوری ہوگی، اسی طریقے سے اس کے کردار میں کمزوری ہوگی، اس کے نشست و برخاست میں کمزوری ہوگی۔ ایمان بالآخرہ اگر آپ غور کریں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کا بار بار تذکرہ کیا ہے، مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے، اور انحرافات دنیا کے انسانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے اور انحرافات ہیں، اس پر اس کی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ مومنین کو عام طور سے احکامات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم مومن ہو، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، تو تمہیں ایسے کردار والا ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر، درستگی پر قائم رکھنے کے لیے، ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانے کے لیے ایک خاتون صحیح مومنہ ہو، ایک مرد کامل ایمان والا ہو، وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے والا ہو اپنی طاقت و قوت کے مطابق۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کو، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، بال بچوں کا، پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے والا ہو، ظالم نہ ہو، انصاف کرنے والا ہو، جھوٹا نہ ہو، سچ بولنے والا ہو، ناپ تول میں معاملات میں کمی کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا نہ ہو، بلکہ صحیح تول کر صحیح وزن سے دینے والا ہو۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان کیسا ہے۔ اگر یہ ایمان مضبوط ہے تو ایک انسان بہترین انسان ہے۔ اگر انسان کا کردار ڈاواڈول ہے، کمزور ہے، گھر میں ہو، سماج میں ہو، مسجد میں ہو یا کسی مقام پر، اس کے کردار میں، عمل میں اگر کمزوریاں ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ یہ آخرت کیا ہے؟ آخرت کسے کہتے ہیں، کب سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی فکر، عنوان ہے فکر آخرت۔ تو پہلے فکر کے تعلق سے میں ایک بات کہوں کہ جہاں تک فکر کرنے کی بات ہے، ہم اور آپ یہ مانتے ہیں، سارے انسانوں کا، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی مانتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی جاندار ہے اسے یہاں سے مرنا ہے۔ غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے، موت کا علاج کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس آج تک نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو یہاں آنا ہے اسے یہاں سے جانا ہے، یہ طے ہے۔ مرنے پر سب کا ایمان ہے کہ موت آنے والی ہے۔ اب مرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کے بیانات کے مطابق ہماری موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے باب امتحان کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو امتحانی زندگی ہے، یہ اپنا ایک چیپٹر ختم کرتی ہے۔ اب اس چیپٹر کے بعد اس دنیا میں جو کچھ آدمی نے کارگزاریاں کی ہیں، اس کے بعد والا دور شروع ہوتا ہے۔ کب سے؟ جب انسان مرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، كانت الاعراب اذا قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوه عن الساعة۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اعراب دیہاتی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے، متی الساعة، متی الساعة، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فینظر الی احدث انسان فیہم، او کما قال، کہ مجلس میں جو سب سے کم عمر والا بچہ ہوتا اس کی طرف آپ دیکھتے اور اشارہ کرتے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری مجلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کسی نے سوال کیا، ایسی ایک مجلس ہو، یہاں کچھ بچے بھی ہیں، اس میں جو سب سے کم عمر بچہ ہے، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان یعش ھذا، ان یعش ھذا لم یبلغ الحرم، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے فقط قامت قیامتکم، کیا ہے، جاءتکم ساعتکم، او کما قال، کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا، جیے گا، تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی تمہاری موت آ جائے گی۔ من مات فقط قامت قائم، یہ دوسری روایت ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ہماری موت طے ہے، ہم مان رہے ہیں، غیر مسلم بھی جانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری زندگی کا مقام اس دنیا میں نہیں ہے، دائمی قیام نہیں ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک مسافر ہے، میں ابھی مالیگاؤں میں رہتا ہوں، میں حیدرآباد آیا ہوں 2 دن کے لیے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ آپ اپنے آپ پر قیاس کیجئے کہ آپ کو فرض کیجئے کہ
بمبئی جانا ہے، آپ بمبئی تو جاتے ہیں کسی کام سے، غرض سے بامبے جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، کسی اور شہر میں، اب وہاں آپ کو 1 ہفتہ 5 دن 7 دن قیام کرنا ہے، ایک دم سمپل لاجک، آپ کے ذہن و مزاج میں، آپ کے کردار میں کیا انداز رہے گا کہ مجھے یہاں 2 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، بہت ہوا مہینے 2 مہینے رہنا ہے، تو یہاں سے واپس جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بمبئی میں جہاں آپ کا قیام عارضی ہے، ایسے گھر نہیں بنائیں گے جہاں آدمی مستقل رہنے کے لیے بناتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ بمبئی میں آپ محدود سامان لے جائیں گے، محدود کام کریں گے کہ مجھے چونکہ واپس حیدرآباد جانا ہے یا میری منزل فلاں شہر ہے، اس لیے یہاں کا قیام مجھ کو مختصر سا کر کے اس کی ضروریات کے مطابق انجام دینا، یہاں کی ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں کہ اب یہاں سے جب کچھ کرنا ہو تو مجھے مشکل پیش آ جائے۔ حیدرآباد سے آپ سعودی جا رہے ہیں، آپ کا پلین جو ہے وہ بمبئی سے یا دلی سے ہے، تب آپ کو وہاں جو 2 دن قیام کرنا ہے، آپ وہاں اس طریقے سے رہیں گے کہ ابھی مجھے آگے جانا ہے، میری یہ منزل نہیں ہے۔ تو ایک مسافر آدمی سفر کو اپنی منزل نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ماننا ہے کہ ہم کو اس دنیا کے بعد ایک دنیا میں جانا ہے، تو ہم اس دنیا کو اپنی مستقل منزل نہیں سمجھ سکتے، فکر آخرت ہمیشہ دامن گیر ہو۔ جیسے اس مسافر کو منزل کی فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ مجھے آگے جانا ہے، یہاں مستقل قیام نہیں کرنا ہے، ایسے ہی اس مسافر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین بھی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ آپ غریب ہیں، یعنی مسافر ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا تو آپ ایسا سمجھو کہ آپ مسافر ہیں یا راستے کو پار کرنے والے، راستے سے گزرنے والے۔ راستہ گزرنے والا شخص راستے میں اپنا گھر نہیں بناتا، راستہ گزرنے والا شخص اپنے آپ کو راستے کا مستقل قیام کرنے والا نہیں سمجھتا، آگے کی منزل سے اپنے آپ کو اپنے دماغ سے نہیں نکالتا کہ مجھے فلاں مقام پر پہنچنا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں رہنا ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر جن سے آپ نے فرمایا تھا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے یہ، وہ کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ جب تم صبح کرو تو یہ امید مت رکھو کہ شام ہوگی، شام ہو جائے تو یہ امید مت رکھو کہ صبح ہوگی، کیونکہ ہم بھی راستہ گزارنے والے ہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کوئی نہیں جانتا کہ موت، ملک الموت سے اس کی کب کہاں کس حالت میں ملاقات ہو۔ موت آنی ہی، اور جس کو موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب اس منزل اور سفر والی، مسافر والی مثال کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ کیجئے کہ ہمیں آخرت کی فکر کتنی کرنی چاہیے۔ اب فکر آخرت کی اس تلقین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا، ہر انسان کی عام حالت بتائی کہ ہمارا یہ عارضی قیام ہے، دنیا میں سے گزر جانا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو دائمی قیام کی جگہ سمجھتے ہیں، اپنی اصل منزل کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر جاتے ہیں، اس دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کی چمک دمک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا ہے ایک دوسرے سے بڑھنے نے۔ تکاثر یعنی زیادتی چاہنا، زیادہ ہو جائے۔ کس چیز میں زیادتی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کس چیز میں زیادتی انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے، یہ اللہ العیب بولتے ہیں، اسی سے الہا ہے، غافل کرنا، غافل کرنا۔ اور زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو۔ یہاں دیکھیے تعبیر بھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کی، قبروں کی زیارت کرتے ہو۔ قبر میں مر کر جو جاتا ہے وہ بھی مستقل ٹھکانہ اس کا نہیں ہے، وہ بھی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے زیارت کا لفظ، کیونکہ زیارت کرنے آپ جب زائر کی حیثیت سے کسی کے پاس جاتے ہیں، ملاقاتی کی حیثیت سے، تو وہاں مستقل قیام نہیں کرتے۔ آپ کے گھر جو مہمان آیا، آپ سے ملاقات کر کے وہاں سے رخصت اور روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں قبر کے لیے بھی ایسا کیا۔ اس سے پہلے یہ بات کہ تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، فکر آخرت سے تم غافل ہو چکے ہو۔ کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ التکاثر، زیادتی۔ کون سی زیادتی؟ اب دنیا کے انسانوں کی الگ الگ خواہش، الگ الگ تمنائیں ہیں، وہ تمنا جس کا پیٹ نہیں بھرتا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم کو لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، 2 وادی بھر کر سونا مل جائے، لابتغى ثالثا، تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ لا يملأ بطن ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ، انسان کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے موت کے بعد۔ اس کے خواہشات اور تمناؤں کا کوئی انت نہیں ہے، اختتام نہیں ہے۔ اس خواہش نے
اب کوئی دولت میں اضافہ چاہتا ہے، کوئی شہوت کی تکمیل چاہتا ہے، کسی کو کوئی خواہش ہے کہ میری پراپرٹی جائیداد ایسی ہو جائے، کسی کو یہ خواہش ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے، میری شہرت دور دور تک دنیا کے کونے کونے گلی گلی تک پہنچ جائے، گھر گھر میرا چرچا ہو، میرا نام ہو۔ کسی کی کوئی خواہش ہے، کسی کی کوئی چیز میں بڑھنا چاہتا ہے، کوئی اولاد میں، قرآن نے ذکر کیا، کوئی اولاد میں تکاثر چاہتا ہے، زیادتی، کوئی خاندان میں، کوئی پراپرٹی میں، دولت میں، الہاکم التکاثر۔ یہ زیادتیوں کی خواہش نے تم کو غافل کر دیا، تم اسی میں مشغول ہو گئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو۔ قبر آخرت کا پہلا مقام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قبر پر بیٹھا کرتے تھے تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی، بھیگ جاتی، داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ قبر پر آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے تھے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ دیکھیے فکر آخرت، آخرت صحابہ کرام کی دنیا میں ہے، خلیفہ ہے، بہت امیر ہے، قبر کی زیارت کر کے رو رہے ہیں، فکر آخرت۔ کہا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں ہم کامیاب ہو گئے تو آگے ٹھیک ٹھاک معاملہ ہوگا، یہاں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے تو آگے کی منزل اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ قبر کا عذاب متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی ایک عظیم چیز کا انکار کرتا ہے۔ یہ قبر کا جو گڑھا ہوگا جس میں ہم دفن ہوتے ہیں صرف وہی قبر نہیں ہے، ہم مرنے کے بعد جس حالت میں ہوتے ہیں وہ ہماری برزخی زندگی ہے، چاہے پرندوں نے ہماری لاش کھا لی ہو، چاہے پانی کی مچھلیوں نے ہم کو نوچ لیا ہو، یا کسی اور مقام پر جلا کر پھینک دیا گیا ہو، بہا دیا گیا ہو، اڑا دیا گیا ہو، یہ ہماری برزخی زندگی ہماری قبر کی زندگی ہے۔ یہ قبر یا تو حفرۃ من حفر النار ہوگی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یا پھر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک روایت بیان کروں جسے سن کر ایک صاحب ایمان اور یقین کرنے والے کا دل دہل جاتا ہے، کیونکہ یہ عذاب قبر اور ثواب قبر، عذاب قبر کافر کو ہی نہیں ہوگا، مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے، اور ثواب مومنین صالحین کو ہوگا، قبر کا جو اجر و ثواب ہوگا۔ قبر کے عذاب کے سلسلے میں صحیح مسلم کی یہ حدیث دل کو دہلا دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع۔ اگر یہ ڈر نہیں ہوتا مجھے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر کی چیخ و پکار سنا دے۔ ان یسمعکم لدعوت اللہ ان یسمعکم ما اسمع من عذاب القبر، جو میں سنتا ہوں قبر کے عذاب کی جو آوازیں، چیخیں، پکار، اگر میں جو سنتا ہوں مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور دعا کرتا۔ اگر دعا کروں اور تم، اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم اور آپ قبر کے عذاب کی چیخوں کو پکار سن لیں تو مردوں کو دفن کرنا ترک کر دیں گے، اتنا خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ قبر کے عذاب کی آوازیں ہم سن لیں، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے میرے بھائیوں۔ اسے تصور کر کے، اس کی فکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے، جبکہ معصوم عن الخطا تھے، ایسی عبادت کرتے تھے کہ پیر سوج جاتے، برہم آ جاتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ سنا کہ وہ دنیا کی باتیں یا اس طرح کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، خطبہ دیا، اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا، اللہ کی قسم، وہ اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آج کے دن سے زیادہ شدید منظر میں نے نہیں دیکھا، مجھ پر خیر و شر اور جنت اور جہنم پیش کی، ورزت علیہ النار والجنت والنار، مجھ پر جنت اور جہنم دونوں پیش کی گئی، خیر اور شر کے تعلق سے آج سے زیادہ سخت دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر وہ بات جو میں جان جاؤں، تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے اور روتے ہی رہو گے۔ فغط اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سنا تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، وَلَهُمْ حَنِين، اور ان کی ہچکیاں بن گئی، رونے کی آواز آنے لگی۔ ایک روایت میں یہ ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں اس میں ایک جملے پر کلام ہے، لیکن میں روایت پوری سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم وہ بات جان اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے،
اس طرح کھاٹ چرچراتی ہے. اس میں ایک 4 انگلی کی جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو جو سجدہ اور رکوع نہ کر رہا ہو. اللہ رب العزت کو سجدہ اور رکوع کرنے والی پیشانیوں کی کمی نہیں ہے. آسمان میں کوئی 4 انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں ہے. سوچ لیجئے کتنا بے نیاز ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت کم ہنسو گے، ولا بکیتم کثیرا، بہت زیادہ رو گے، وترکتم التلذذ بالنساء علی الفرشات، اور تم اپنی عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے. اس جملے پر کلام ہے. اور آگے کو والے جملہ کہا وتجرون الى الصعودات تجعلون الى اللہ، تم گھروں سے میدانوں میں نکل جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہو گے، روتے رہو گے. اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ. فکر آخرت اگر یقین آخرت میں بدل جائے، کلا ترون الجحیم، کلا لترون الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. اور جان جاتے تو تمہارا یہ کردار نہیں رہتا جو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، سوئے ہوئے ہو، دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو کر، حلال و حرام کی تمیز کر کے اللہ کو بلایا، اللہ کے ذکر کو بلایا، شریعت کو پامال کیا. یہ جو غفلت کی تمہاری انداز اور ڈھنگ ہے یہ ہرگز نہیں ہوتا اگر تم یقین کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو جان جاتے. اگر تمہارا آخرت پر علم ہوتا، وہ چیز جو میں جانتا ہوں تم جان جاتے. کیا جان جائے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جانا تھا؟ وہ آخرت کے ہولناک مناظر، وہ جہنم کے اور جنت کے مناظر. جہنم کے مناظر کا تذکرہ آگے، قبر کے بعد جو آخرت کا دوسرا مرحلہ ہوگا، دوبارہ زندہ کیے جانے والا میدان محشر. اس سے پہلے یہ قیامت کا ہولناک زلزلہ آئے گا. سورہ حج کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو، ڈرتے رہو. کیوں ڈرو؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بلا وجہ کا ڈر نہیں ہے. قیامت کا زلزلہ، الساعہ کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے تو دیکھنے والے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، مائیں ہماری سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں. غور سے سنیں، یہ قرآن کا ارشاد رب العالمین کہہ رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اگر آپ دیکھیں گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی. دنیا میں کسی مصیبت کے آنے کے بعد ماؤں کا عام طور سے یہ نفسیاتی رد عمل ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے کہ مصیبت آئی تو سب سے پہلے اپنے بچے کو گلے سے لگایا کہ اگر کوئی مصیبت آ بھی رہی ہے تو مجھ پر آئی، یہ بچ جائے. قیامت کا زلزلہ اتنا خوفناک اور ہولناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں، وہ انسانوں کی ہوں یا جانوروں کی، اپنے دودھ پیتے یا دودھ پلائے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ مادہ اپنا حمل گرا دے گی، ساقط کر دے گی. وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں، مدہوشی میں نظر آ رہے ہیں. وما هم بسکارا، حالانکہ وہ مستی میں اور نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا. وہ قیامت کا عذاب، حساب و کتاب اور وہاں کے مناظر کیسے ہوں گے. اس اب پورے قیامت کے نقشے کو سامنے کیجیے جو قرآن نے مختلف مقامات پر نقل کیے ہیں. کیا بتایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. بھائی رشتہ دار ہے، قریبی خونی، بھاگے گا. بھائی سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے ماں باپ. اللہ نے فرمایا وامہ وابیہ، ماں سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھی بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، محبت اور دل کا لگاؤ ماں باپ سے کہیں زیادہ کبھی کبھی بیوی سے ہوتا ہے، بیوی سے قربت ہو جاتی ہے، اس سے خاندان آگے کا چلتا ہے. اور پھر اس سے زیادہ بیٹے سے امید ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا. تو کہا کہ بیوی اور بچوں سے بھی بھاگے گا. دنیا میں جن کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے نام پر اس کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں. دنیا کا مستقبل سنوارنے کے لیے آخرت کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. دنیا کا مستقبل اور مضبوط بنانے کے لیے ہم اس کے لیے حرام لقمہ لا کے اس کو کھلا رہے ہیں، لیکن اس کا مستقبل تباہ ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. حضرت اکرمہ کا قول ہے، ایک تفصیل بتائی ہے اس میں تو پڑھ کے سوچتا ہوں ایک مومن کے لیے یہ دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے، سوچنے کے لیے. فکر آخرت کے تناظر میں ایک انسان کو ہلا دینے والی بات وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی پڑے گی. اکرمہ کہتے ہیں، جو تابعی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو وہ میدان محشر میں ڈھونڈے گا کہ مجھے وہ ایک نیکی کہیں سے مل جائے. بیوی کو پکڑے گا، کہے گا میں تمہارا کیسا شوہر تھا،
کہا بہت اچھے تھے، میرے حقوق ادا کرتے تھے، میرے لیے قربانیاں دیتے تھے، محبت کرتے تھے، سب کچھ تھا۔ کہا اگر ایسا تھا تو تمہارے نامہ اعمال سے مجھے ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دیجیے۔ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے شوہر تھے، آپ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، لیکن جس چیز کا آپ یہاں مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کی ضرورت آپ سے زیادہ مجھے، میں نہیں دے سکتی۔ مایوس ہو کے وہ ڈھونڈے گا بیٹے کو، بیٹے ملاقات ہوگی میدان محشر میں تمہارا باپ تھا، کیسا تھا؟ تعریف کرے گا، اقرار کرے گا، احسانات کو یاد کرے گا۔ اسے کہے گا ٹھیک ہے، کم سے کم میں نجات پا جاؤں، اس کے لیے تم ایک نہیں آدھی نیکی دے دو۔ بیٹا بولے گا ابا جان آپ بہت اچھے ابا تھے، بہت اچھے والد تھے، لیکن یہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں میں نہیں دے سکتا۔ گھوم گھوم کر میدان محشر میں اپنے قریب سے قریب رشتہ دار اور تعلق کو ڈھونڈے گا، ان سے ایک نیکی آدھی نیکی مانگے گا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ اتنا ہی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ مجرم آدمی کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ پسند کرے گا کہ اپنے بیٹے کو آج کے دن کا جو عذاب ہے اس کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دے، بیٹوں کو حوالے کر دے۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا، اپنے بیٹے کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے پورے گھر اور خاندان کو دے دے، پوری زمین میں جو کچھ ہے سب دے دے، ثم یبتی، اس سب کو لے کر اللہ اس کو چھوڑ دے ہوئے نجات دے دے۔ یہ مجرم پسند کرے گا۔ مجرم یہ چاہے گا کہ میرے گھر تھا، میرا جو پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، بلکہ پوری دنیا لے لے پروردگار، لیکن اس عذاب سے چھوڑ دے۔ کلا انہا لظی، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اعمال کے وزن کے مطابق دیا جائے گا۔ انہا لظی، یہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو چمڑیوں کو جھلسا دینے والی ہے، اس میں اس کو جانا پڑے گا مجرم کو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست، خلیل کی جمع اخلا۔ اللہ نے فرمایا سورہ زخرف میں غالباً یہ آیت ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، گہرے دوست جو دنیا میں ہے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی پرہیزگار کے۔ نیکی کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہیں آپ کے ہمارے، قیامت میں وہ قائم رہیں گے، اور اگر نیکی کی بنیاد پر نہیں ہیں، کلب کے ساتھی ہیں، شرک کے دوست ہیں، بدعت کے ساتھی ہیں، تو ہمارے پیر صاحب ہوں کہ کوئی ہوں، اگر برائی اور شرک اور بدعت کی بنیاد پر تعلق ہے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، بلکہ جو پیر صاحب ہیں، جو بزرگ صاحب ہیں، جو امام صاحب ہیں، جن کی غلط چیزوں میں آپ نے پیروی کی قرآن و حدیث سے ہٹ کر، اس دن افسوس کا باعث بنے گا، وہ پہچانیں گے نہیں۔ قرآن نے کہا وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِهِمْ، یہ ان کی بعبادتہم وَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، سورہ احقاف میں کہا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، قبر پہ نہیں آتے تھے، ہم نے ان سے کہا نہیں تھا، یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا قرآن سورہ فرقان میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم آدمی، گنہگار آدمی جو دین سے دور ہے، قرآن و حدیث کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کے رسول کی بجائے دوسروں کو اپنا پیر، مقتدا اور اپنا امام بناتا ہے، ان کے طریقے پہ تعلیم پہ چلتا ہے، اس کا نقشہ کھینچا اللہ نے۔ کوئی ارے غیرے کی بات نہیں، رب العالمین کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فرقان میں فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے طریقے پہ چلتا۔ اس کو آج کی زبان میں کہوں، میرا خیال ہے بھائی صاحب رکھ دیجئے، ڈسٹرب بار بار اٹھیے کر چل رہے ڈسٹربن ہوتا ہے، ہاں، اور لوگ دیکھنے لگتے ہیں اس طرف۔ اتنی اہم بات کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے مائک سے زیادہ اہم، مائک اس سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا۔ اس دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اختیار کروں۔ میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کاش کہ میں اہل سنت اہل حدیث بناؤں گا، اگر یہ مفہوم کروں تو انشاءاللہ کوئی صاحب علم اس کا رد نہیں کر سکتا، یعنی میں رسول کے طریقے پہ سنت کو اختیار کرنے والا بنتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہو۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ جس کو میں نے دوست بنایا تھا دنیا میں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دوسروں کو، انہوں نے مجھے ذکر سے، قرآن و حدیث سے گمراہ کر دیا، ہٹا دیا میرے پاس آنے کے بعد۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو دھوکہ ہی دینے والا ہے۔ آپ نے دوسروں کو اختیار کیا، شیطان کو اپنا دوست بنا، اللہ کے رسول کے طریقے سے آپ ہٹ گئے۔ اس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا،
اپنے دانتوں سے. میدان محشر کا صرف نقشہ دیکھیے. وہ کل میں نے ذکر کیا حدیث شفاعت. انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس. لوگ ان سے سفارش کریں، آپ سفارش کر دیجیے اللہ سے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سب کے پاس جائیں گے. سب یہ کہیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے تھا نہ بعد ہوگا. مجھے ڈر ہے کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے، اللہ مجھ سے کوئی بات پوچھ نہ کرنا. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ انبیاء کا یہ خوف اور دہشت ہوگی. فرشتوں کا یہ معاملہ ہوگا یومئذ لا یتکلمون. کیا ہے؟ وجاء ربک والملک صفا. سب تمہارا رب آئے گا، فرشتے صف میں لائن لگا کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، بات نہیں کریں گے. الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. رحمان کی یہ دہشت ہوگی. تو بتائیے رحمان کسی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اللہ اس کو میں عذاب دینا چاہتا ہوں، تو کوئی فرشتہ کوئی نبی کہے گا نہیں یہ میرا محبوب ہے، یا میں اس کو چاہتا ہوں، یا مجھ سے وسیلہ مانگا تھا، اس کو تیرا فیصلہ ہے تو اس کو بدل چینج کر اور اس کو جنت میں ڈال. وہ ان کو کسی کو یہ یارہ نہیں ہوگا. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی قدر نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی جلال و عظمت کو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا اجازت کوئی کلام نہیں کر پائے گا. فرشتوں کا، انبیاء کا یہ حال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو خطاب کر کے کہا اے عباس چچا جان، اے صفیہ پھوپھی جان، اے فلاں فلاں رشتہ دار، اے فاطمہ بنت محمد، دنیا میں تم مجھ سے جو چاہتے ہو مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں ہوگا. کیا حال ہوگا بتائیے. سیدۃ نساء العالم، ماں بہنوں غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت، لخت جگر تھی، ان کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے. لیکن فاطمہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لیں. یہ ایک روایت، ایک حدیث اگر میں سمجھتا ہوں ہم مسلمان دل میں رچ بسا لیں فکر آخرت کے عنوان سے، ہمارے لیے کافی ہوگی، ہماری سدھار کے لیے، اصلاح کے لیے. لمبی چوڑی تقریر اور کتابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ سید المرسلین کہہ رہا ہے اپنے لخت جگر سے کہ مجھ سے جو چاہتی ہے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے سے کچھ کام نہیں آؤں گا. واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. انبیاء کا یہ حال، نفسی نفسی کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا نہ آئے قیامت کے دن کہ اس پر زکوٰۃ کا اونٹ سوار ہو، بل بلا رہا ہو، گائے بیل سوار ہو، بکری میں نہیں آ رہی ہو، اور اس کا مال، اس کے سونے چاندی اس کے اداخے جا رہے ہو، سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کو ڈس رہے اور کہے کہ حدیث میں یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، وہاں میں کسی کے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، میں دنیا میں تم کو پہنچا دے رہا ہوں، مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر توحید کی بات، دل کو دہلا دینے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے. میدان محشر کے وہ عالم میں دیکھیے کہ نبی انبیاء کرام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس. میں نہیں کہہ سکتا، اللہ بہت غضبناک ہے. اللہ کے رسول سفارش کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ڈائریکٹ نہیں کریں گے، پہلے سجدے میں جائیں گے، حمد و صلاۃ، حمد بیان کریں گے، اللہ کی تعریف اور مدح کریں گے. جب آپ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا، تب آپ کچھ عرض پیش کریں گے. سید المرسلین کا یہ حال ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، تذکیراً یہ باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ لن يدخل احدکم الجنہ عملہ. بخاری مسلم میں الفاظ کے فرق سے یہ روایت ہے. دنیا میں تم جتنے لوگ ہیں کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا آپ کو بھی اللہ کے رسول؟ کہا ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، ہاں میں بھی. الا ان يتغمدني اللہ برحمت منہ وفضل، مجھے بھی الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنے فضل اور رحمت میں مجھے ڈھانپ لے. سید المرسلین یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم کتنے جری ہیں، کتنے بے باک ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، خوف بھی نہیں ہے. مومن کی علامت یہ بتائی قرآن نے، یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ مسلمان پہلے کئی علامتیں سورہ مومنون میں ہے بیان کی، اور یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں جو اللہ نے دیا ہے نا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا دل ڈرتے رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑی شوق والی تھی، صاحب علم تھی. انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ خرچ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، مسلمان ہیں
لیکن زنا کیا، چوری کیا اور دوسرے گناہ کے کام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا لا ابنۃ صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے باوجود ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، نیکیاں کر کے ڈرتا ہے، یہ مومن ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس حدیث کو، آیت کو پڑھ کے کہتے تھے کہ یہ دیکھیے مومن کی علامت ہے کہ نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور وہ منافق ہے جو نیکیاں بھی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نیکیاں اچھے کام نہیں کر رہا ہے، اور اللہ سے امید باندھتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مجھ کو تو کامیاب کر دے گا۔ ارے الیوم خمر وغدا امر، یہ امرؤ القیس نے کہا تھا نا، جب اس کے باپ کی خبر ملی تھی، ایک شاعر ہے اللہ کے رسول سے پہلے کا، نشے میں چور تھا، اس کو خبر دی کہ تیرے باپ کو قتل کر دیا گیا، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہ مثل بن گیا عربی میں، الیوم خمر وغدا امر، آج نشہ، آج شراب پی لیتے ہیں، موج مستی کر لیتے ہیں، کل دیکھا جائے گا کیا معاملہ۔ ہماری زندگی کا یہی معاملہ ہے، فکر آخرت جب دامنگیر ہوتی ہے تو آدمی کل کا کام آج اور آج کا کام ابھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، اٹھ کے بھاگے گھر میں، بعد میں پوچھا، کہا وہ ایک سونے کا ڈلا آگے گھر میں رکھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ وہ دیر ہو گئی، بھول گیا تھا، فوراً اس کو صدقہ و خیرات کا حکم دیا جاتا ہے، نیکی پہلے کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ کل دیکھا جائے گا، بڑھاپے میں مسجد پکڑیں گے، ابھی تو جوانی ہے، چوہے کھا لیں، بعد میں حج کریں گے۔ فکر آخرت اگر آدمی کو دامنگیر ہوگی، فکر کی بجائے اس کو عقیدہ آخرت کہنا چاہیے۔ فکر مانا تفکر، یعنی مطلب یہ کہ ہم اس کی فکر میں ہیں، اس معنی میں ٹھیک ہے، اور عقیدہ اگر راسخ ہوگا تو انسان کبھی اس کو فراموش نہیں کرے گا۔ یہ میدان محشر کی کچھ چیزیں میں نے بیان کی، میرا خیال وقت زیادہ ہو جائے گا اگر میں اور تفصیل میں جاؤں، آگے بڑھوں۔ میدان محشر میں یہ نفسی نفسی کا عالم، حقیقت یہ ہے کہ صرف وہاں کے اگر پولے صراط کا معاملہ، پھر بدعتیوں کو بھگایا جانا حوض کوثر سے، یہ چیزیں غور کیجیے، بے نمازی، مشرک اور مختلف لوگوں کی باتیں بتائی گئی ہے، جو اس سے آپ کو صحیح منہج بھی معلوم پڑے گا کہ ایک مسلمان کو اگر وہاں کامیاب ہونا ہے تو یہاں کیا کرنا چاہیے۔ الگ الگ لوگوں کو پتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے اس کو جھنڈا لگایا جائے گا اس کے پاخانے کے راستے پر، مقاعد پر، جو ایک بیویوں سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے اور انصاف نہیں کرتا، اس کو کس حال میں آئے گا، کس کا کیا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب کا کیا مرحلہ ہوگا، لوگ کس طرح دہشت، دائنے ہاتھ اور بائنے ہاتھ کی وہ منظر کشی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَه، سورہ حق میں کہا، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وہ کہے گا ہائے کاش، کاش مجھے یہ میرا نامہ اعمال، میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، کہ کیا میرے مال نے مجھے کچھ کام نہیں کیا، حالانکہ عنی سلطانیہ، دنیا میں مجھے بڑی طاقت اور قوت حاصل تھی، سب ہلاک ہو گیا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کے موت ہی میرا معاملہ ختم کر دیتی، میں بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حلق عنی سلطان، ما اغنی عنی مالیہ، حلق عنی سلطان، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ کہے گا اس کو پکڑ لو، بیڑیوں میں جکڑ لو، اور پھر جہیم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز کی، وہ گز کون سا ہوگا، 70 گز کی زنجیر میں جکڑ دو۔ ہمارا جسم اتنا 70 گز کی زنجیر کی کیا بات، تو بتایا گیا کہ جہنمیوں کا جسم ہماری طرح نہیں ہوگا، دنیا کے جسم کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ چمڑی جو ہوگی نا بدن کی، کسی کسی کی جیسے گناہ گار ہوگا ویسے اس کی چوڑائی ہوگی، کسی کسی کی 70 گز کی موٹی چمڑی رہے گی۔ وہ جو آنکھ سے آنسو بہیں گے نا اس کے جہنمی کے، اس میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہے روایتوں میں، اس کے جو کندھے کا مونڈے کا فرق ہے، فاصلہ ہے، اس میں کئی کئی دن گھوڑ سوار گزر سکتا ہے، مہینے تک کا سفر، اتنا بڑا جسم ہوگا۔ اور اس جسم کے ساتھ جب اس جہنم میں جائیں گے میرے بھائیوں، اس جہنم کا اور جنت کا کیا حال ہے۔ فکر آخرت میں جنت بھی آتی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، ایک ایک روایت صرف بیان کرتا ہوں، ایک جنتی کی ایک جہنمی کی، اس کی ہولناکی کا اندازہ بیان کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی ہے، لیکن صحیح مسلم میں متعدد طرق سے الفاظ کے فرق کے ساتھ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، انا اعلم آخر رجل دخولا فی الجنہ و آخر رجل خروجا من النار، کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخری میں داخل ہوگا۔ جہنم سے نکل کر وہ گھٹنوں کے بل، حبوان کا لفظ ہے حدیث میں، وہ سرین کے بل گھسٹنے کو بھی کہتے ہیں، گھٹنوں کے بل، وہ گھسٹ کر آئے گا
وہ لمبی روایت، دوسری روایتوں میں تفصیل ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حیات، آب حیات میں ڈبوئے گا، اور وہ اس کی جلد پھر سے نکھر جائے گی، چمکدار چہرے والا بن جائے گا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اذهب فادخل الجنہ۔ مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہوگا، یہ سب سے آخری میں نے کہا، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ما ادنا اہل الجنہ، اے اللہ یہ بتا کہ سب سے ہلکے درجے کا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور کہا جائے گا اذهب ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو۔ وہ جائے گا اور واپس آ جائے گا اور کہے گا کہ یا رب وجدتها ملأ، میں نے جنت میں داخلے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے کہا اذهب فادخل الجنہ، وہ جائے گا، پھر جاؤ داخل ہو جاؤ، پھر واپس آئے گا، پھر یہی کہے گا، پھر آئے گا وہی کہے گا۔ تیسری مرتبہ جب وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھری ہوئی ہے وہ، تو موسیٰ والے سوال میں یہ جملے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سوال کرتے ہیں اس حدیث میں یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ترضیٰ ان تکون لک فی الجنۃ مثل ملک فلان، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ دنیا میں جو فلاں بادشاہ تھا اس بادشاہ کی جتنی سلطنت تھی، حکومت تھی، اس کے جیسی جتنی سلطنت تھی اتنا تم کو جنت میں مل جائے، تم اس سے پسند کرتے ہو؟ وَمِثْلَهُ 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 5 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بادشاہ کی جو سلطنت تھی وہ، اور اس کے جیسا اور اس کے جیسا اور اس کے جیسا اور، 5ویں مرتبہ میں بندہ کہے گا رضی تو رب ہے اللہ، راضی ہوں، بہت ہے یہ، تو میں اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ تم کو جو یہ میں نے بتایا اتنا اور اس کے 10 گنا زیادہ جنت میں دے رہا ہوں، اس کے 10 گنا زیادہ دے رہا ہوں۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث میں جو دوسری ہے اس میں کہا اللہ کے رسول ہنسنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بھی ہنسنے لگا، وہ کہا کہ پوچھو گے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ کہا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ اور اللہ کے رسول سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو کہا رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہنس پڑے گا اس بندے کا جواب سن کر، وہ کہے گا کہ اتسخر بی وانت رب العالمین، اتستہزئ بی اتستہزئ منی وانت الملک، اے اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو بادشاہ ہے، اے اللہ تو میری ہنسی اڑا رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ ہنس لے گا، پر اللہ تبارک تعالیٰ ہنسے گا اور کہے گا نہیں ولیکن علی ما اشاء قادر، میں جو چاہتا ہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ پہلی روایت میں ہے کہ دنیا اور دنیا کے بادشاہ کی سلطنت نہیں بلکہ دنیا کے جتنی بڑی دنیا ہے نا ایسی 10 دنیایں اس آخری جنتی کو دی جائے گی۔ 10 امثال دنیا، دنیا کے مثال کے جیسے 10۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، زندگی کھپا دے میں، سارے وسائل لگا دے میں، پورا دماغ لگا دے میں، دنیا حیدرآباد نہیں خرید پائیں گے ہمارا۔ ہاں جنتی، آخری جنتی کو اللہ کتنا دے گا؟ دنیا جیسی 10 دنیایں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کس قیمت پہ ہم اس جنت کو بیچ کے دنیا کے گلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، غفلت آخرت سے۔ اس کی آگے کی روایتوں میں، دوسری روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ حوریں جب اس کے ساتھ داخل ہوں گی تو وہ اللہ کی تعریف کہیں گی اور کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جس نے تم کو ہمارے لیے اور ہم کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور پھر وہ آخر میں جملہ کہے گا، وہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ ما اعطی احد واللہ ما اعطی احد مثل ما اعطیت، یہ آخری جنتی جس کو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ سب سے ادنا درجے کا، سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھ کو جو دیا گیا ہے اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، مجھ کو جتنی بڑی نعمت ملی ہے نا وہ کسی کو نہیں ملی ہے۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ ابھی میں نے بتایا کہ انسان کو 2 آدھی سونے کی مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، ہے نا؟ یہاں تمنائیں ختم نہیں ہوتی، جنت ایسا مقام ہے جہاں انسان کی تمنا ختم ہو جائے گی۔ مختلف حدیثوں میں ہے کہ اللہ پوچھے گا کچھ چاہیے، اور جنتیوں سے پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ کہا اللہ ہم نے جو چاہا تھا، جو تمنائیں تھی اس سے بڑھ کر ملا، کیا مانگا؟ اللہ کہے گا نہیں اس سے بھی عظیم چیز ہے، کیا؟ کہ میں اب تم سے راضی ہو گیا، احل لکم رضوانی، میں اپنی رضامندی تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے بعد میں تمہیں کیا دوں؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو حسنہ ملے گی اور زیادتی بھی ملے گی۔
صحابہ نے پوچھا یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ساری نعمتیں جو تم کو جنت میں ملی ہے، اور وہ نعمتیں کیسی ہوگی؟ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جنت کی عورت جو ہوگی نا، یہ دنیا کی عورت جو جنت میں ہوگی، اس عورت کے سر پر دوپٹہ رکھنے کی جو لکڑی ہوتی ہے، جسے کشمیری عورتیں جو رکھتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکڑی کو سر میں جو ہوتی ہے، اس لکڑی کو کہا کہ وہ جو لکڑی ہوتی ہے سر پہ جنتی عورت کی، اس لکڑی کی حیثیت یہ ہوگی کہ دنیا اور پوری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سے زیادہ قیمتی وہ لکڑی ہوگی. ایک حدیث میں کہ لکانا قاب قوسین فی الجنہ افضل من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں جو ایک کمان کی جگہ ہوگی، تیر کمان جو ہوتا ہے، جنت کے ایک کمان کی جگہ دنیا کی ساری نعمتوں سے اور پوری دنیا سے افضل ہے، بہتر. وہاں ایک خیمہ، ایک محل انسان کو ایسا ملے گا، مجوف موتی ہوگا. یہ جیسے ہم نے اتنا بڑا معمار بنایا، ایک موتی کا سلم ایک محل ہوگا، کہیں جوڑ نہیں ہوگا، اور اتنا بڑا ہوگا کہ ایک کنارے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا تو دوسرا کنارہ اس کو نظر نہیں آئے گا. جنت میں اتنا بڑا محل. یہ صرف ایک محل کی بات ہے. آپ جتنی مسجد بنواتے ہیں اللہ اتنا گھر بناتا ہے جنت میں. کچھ گھر ایسے ہوں گے جس کے اینٹیں گارے سونے چاندی کے ہوں گے، گارے جو ہے مشک کے ہوں گے. جنت میں پسینہ مشک و عنبر کی خوشبو کا نکلے گا، پیشاب پاخانہ نہیں آئے گا، ناک کی رینٹ نہیں آئے گی. ہماری خواتین کو اللہ رب العزت نے بنت حوا کو جو ایک مصیبت دی ہے، ایک دنیا کی ایک ضرورت ہے کہ مہینے پر ان کو منتھلی کورس آتا ہے، جنت میں وہ بھی نہیں رہے گا. یہ ساری چیزوں سے پاک صاف. اور یہ تو ظاہری نعمت. اللہ کے رسول نے پھر پوچھا وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو ادنا جنتی، اعلیٰ جنتی کون ہوگا؟ تو کہا ہؤلاء الذین اردت، یہ وہ ہے جن کو میں نے چاہا ہے. ہاں، وغرست کرامتہم بیدی، اور جن کی عزت کی چیزوں کو میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جن کی عزت اور اکرام کی چیز کو جنت میں نے خود سنوارا ہے اپنے ہاتھوں سے. اور اپنے ان بندوں کے لیے میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، وما خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں کھٹکا پیدا نہیں ہوا. اور ان کے لیے میں نے دنیا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں جس سے دل اس کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان کر کے قرآن کی آیت پڑھتے تھے. اگر تم کو اس کی مصداق قرآن پڑھنا ہے تو دیکھو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان چھپائے گئے. کوئی نفس نہیں جانتا. آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ مانوی یعنی جو دنیا کی لذت، یہ پھل ہے، عجیب قسم کے شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور ایسی شراب، پاکیزہ شراب، حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں. اور دنیا کی عورتیں وہاں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. اور وہاں کے شوہر، وہاں کے محلات، وہاں کی ہر چیز. یہ تو ہم کو جو کہا گیا ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے کہ انار ہوگا، انگور ہوگا. قرآن و حدیث کہتی ہے کہ یہ متشابہ ہوگی ضرور دنیا کے جیسی، لیکن لذت میں، تاثیر میں دنیا سے کہیں اعلیٰ ترین ہوگا. ہم جنت کی ادنا ترین سی نعمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیا میں آپ کتنے بھی اچھے گھر پا جائیں، کتنا اچھا شہر ہو، مقام ہو، کچھ دن رہنے کے بعد آپ اکتا جاتے ہیں. آپ بولتے ہیں ذرا چینجنگ کا دل ہو رہا ہے، ذرا دوسرے شہر میں رہتا تو دیہات میں جاتا، دیہات والا شہر میں آتا گھومنے پھرنے کے لیے، چینج کرتا، دل اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو لا یبغون عنہا حولا. سورہ کہف میں آخری میں کہا کہ وہ وہاں سے تبدیل ہونا، شفٹ ہونا، چینجنگ نہیں پسند کریں گے. ان کا دل بھرے گا ہی نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ بوریت ہو جائے. ہر روز لطف اور لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا، مزہ بڑھتا جائے گا، تمنائیں ختم ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ تمنا سے زیادہ ہمیں مل گیا. جنت کی قیمت ہم نہیں جان سکتے. اور آج ہم دنیا میں جو خواہشات رکھتے ہیں، سوچئے یا تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ ارے کتنا بہترین محل ہے، وہ امریکہ میں، یورپ میں اس طرح مکانات بن رہے ہیں، فلاں جگہ ایسا بنا ہوا ہے، اگر مجھے دولت مل جائے تو میں بھی ایسا بناؤں گا. یہ تو ہم سوچ رہے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سن رہے ہیں کہ ایسے گھر، ایسے مکان، ایسا محل. یہ جو دنیا میں بنا رہے ہیں ہم بہت سی چیزیں وہ نہیں بنا پاتے. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم دنیا میں سوچتے ہو، دیکھتے ہو، ایسی کوئی چیز جنت میں تم نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں. سوچیے کیسی نعمت ہوگی. ان نعمتوں کو اگر ہم کو یقین ہے تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ توحید پر قائم رہ کر، قرآن و حدیث کو مان کر، دین کے لیے قربانیاں دے کر، اپنے آپ کے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندگی گزار کر، دوسروں کے لیے قربانی دے کر، جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. دین کے لیے جینا سیکھیے.
اللہ کے لیے جینا سیکھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہر سال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم نے توحید اختیار کی تو باپ کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، جب ضرورت پڑی تو بیوی اور بچے کو بیاب ہو گیا، وادی میں چھوڑ دیا، جب ضرورت پڑی تو بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ یہ توحید پرستی ہے۔ جب آدمی اس طرح جینا مرنا سیکھ لے کہ اللہ نے جو کہا ہے ہم کو ماننا ہے، ہم کو باپ کی بیٹے کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے، بیوی کی محبت میں، رسم و رواج کے چاہنے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے جو ہمارے پروردگار کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اگر شرک باپ کر رہا ہے تو باپ ہمارا دشمن۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارا گھر حیدرآباد میں ہے، کاروبار سیٹ ہے، رشتہ دار خاندان ہے، آپ کو یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کہیں گھر نہیں ہے دوسری جگہ۔ حضرت ابراہیم نے یہی کیا تھا، مہاجرین نے یہی کیا تھا، کس چیز کے لیے؟ اس عقیدے اور دین کے لیے۔ جب یہ قیمت ہم ادا کریں گے، ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو، بخاری کی روایت میں ہے اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اور اللہ کا سامان جنت ہے، اس جنت کی قیمت ادا کرنی ہے تو ہم کو یہاں قربانی دے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے، اگر ہم کو جنت کا شوق ہے تو ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گی، اور اگر ہم ایمان کے شائق ہو جائیں تو وہ ناپسندیدہ چیزیں ہمارے لیے لذت کا سامان بن جائیں گی۔ اللہ کے راستے میں گردن کٹے گی تو مسکراہٹ ہوگی چہرے پر۔ یہ ہوئی جنت کی بات۔ اب جہنم کا مسئلہ، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ آج سے سخت منظر میں نے نہیں دیکھا۔ سب سے ہلکا جنتی یہ کہے گا کہ مجھ کو جیسا نعمت ملی ویسی نعمت کسی اور کو نہیں ملی ہے، اور سب سے ہلکے جہنمی کا کیا معاملہ ہوگا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احور الناس عذابا یوم القیامہ، ان احور الناس فی النار عذاب یوم القیامہ، جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا آدمی وہ شخص ہوگا لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، کہ وہ آدمی ہوگا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے دو آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، بعد میں ہے کہ نعلین یتنعل بنعلین، دو آگ کے جوتیاں اس کو پہنائی جائے گی۔ بخاری مسلم میں ہے، یہ ادھر ادھر کی نہیں ہے۔ آگ کے انگارے پہنائے جائیں گے، یغلی بہما دماغہ، ان انگاروں کی وجہ سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی، وہ دماغ اس کا کھولے گا۔ لا یرا ان احدا اشد منہ عذابا، وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہو۔ دیکھیے میں نے بتایا سب سے ہلکا جنتی یہ سمجھے گا کہ مجھ کو سب سے زیادہ نوازا اللہ نے، اور سب سے ہلکا جہنمی یہ سمجھے گا کہ مجھ کو سب سے سخت اور سنگین عذاب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ یہ سمجھے گا اس سے زیادہ کسی کو سخت عذاب نہیں دیا جائے، وَهُوَ أَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہو، سب سے ہلکے والا۔ یہ سب سے ہلکا ہے تو بھاری والا کون ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر جہنم کے مناظر جو قرآن نے حدیث نے جھوٹی اور ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے جو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی صحیح آیات، قرآن کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اگر وہ ہم ٹھیک سے سمجھیں اور سمجھا لینا تو دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور عقیدے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کا ہم کو محتاج ہی نہیں رکھا، ساری چیزیں کھول کے بیان کر دیں۔ جہنم کے مناظر کے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جہنم کیسی ہوگی؟ انتہائی خطرناک، ہولناک، یہ ہلکے عذاب والی بات میں نے بتائی۔ اب آدمی وہاں سوچتا ہے کہ چلو اتنا سخت جب عذاب ہوگا، ایک آدمی سوچ سکتا ہے اتنا جب سخت عذاب ہوگا تو جلنا ہوگا، بھیانک کیسی آگ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، موطا وغیرہ میں بھی ہے، کہ دنیا کی جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے جیسا نہ سمجھو۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، 69 گنا زیادہ ملٹیپل جہنم کی آگ ہے، اور دنیا کی آگ کی طرح پیلی یا لال نہیں ہے بلکہ وہ کالی ہے، تارکول جس کو کولتار کہتے ہیں یا ڈامر کہتے ہیں ہمارے یہاں، کولتار یا تارکول، کہیں کولتار کہتے ہیں کہیں تارکول، اس سے زیادہ کالی ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ دنیا کی آگ یہ جلانے کے لیے کافی تھی؟ کہا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دہکایا کہ وہ کالی اور سیاہ ہو گئی، وہ جہنم کی کالی بھیانک آگ۔ اب وہاں آدمی سوچے گا کہ چلو جل جائیں گے تو راکھ ہو کے مر جائیں گے، یا جلنے کی عادت پڑ جائے گی تو جھیل لیں گے، جیسے دنیا میں بولتا ہے غالب نے کہا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، جھیلتے جھیلتے جھیلنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، جہنم میں ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، جہنم میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی، کھالیں جھلس جائے گی، ہم ان کی نئی چمڑیاں پیدا کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حص اس چمڑی میں ہوتی ہے، جلنے کے بعد یہ چمڑی ختم ہو جائے گی، پھر سے نئی چمڑی آ جائے گی۔ اور میں نے بتایا حدیثوں میں کہ یہ چمڑی اتنی پتلی نہیں ہوگی، 70 گز موٹی، اس سے بھی زیادہ موٹی ہو سکتی ہے، اس میں صرف چہرے میں کشتیاں بہے گی۔ جب بھی نئی چمڑی جب جھلس جائے گی، نئی چمڑیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ اب آدمی سوچے گا کہ چلو جل جل کے مر جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، اور جو مجرم آدمی میدان محشر میں نامہ اعمال کے لیے انتظار میں رہے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، اس منظر کے بعد کہا کہ اس کے پیچھے جہنم ہوگی، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اس میں اس کو کھولتا ہوا پیپ کا پانی پلایا جائے گا، صدید۔ قرآن کی کسی آیت میں، میرا وقت اتنا نہیں ہے کہ میں سارے کھانوں اور سارے اس کا ذکر کریں، کہیں قرآن نے صدید کا لفظ بتایا، کہیں غسلین بتایا، کہیں غساق، کہیں حمیم، کہیں کلمحل، محل کھولتا ہوا گرم پانی، پگھلا ہوا تانبا محل کہتے ہیں، اور یہاں کہا صدید۔ اس کی بے بار تعلق سے تفسیر میں مفسرین نے کہا، روایتیں نقل کی کہ صدید جو ہے وہ پیپ ملا ہوا انتہائی کھولتا پانی ہوگا، اس سے پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، روایتوں میں ہے کہ جب اس کو قریب کیا جائے گا تو اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اب پیاس جب شدید لگی ہوئی ہے تو زبردستی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کو گھونٹ بنا کر گلے میں ڈالے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور قریب ہے کہ یہ اس کو آسودہ نہ کرے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس کے چاروں طرف سے آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں، بلکہ موت کو پکارے گا۔ سورہ زخرف میں ہے، وہ کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک داروغہ جہنم، فرشتے اپنے پروردگار سے التجا کرو کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہم کو موت دے دے۔ فرشتہ کہے گا نہیں، تمہارے پاس تم ڈرانے والا آیا تھا نا، تم کو اب یہیں ٹھہرنا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جہنمیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ نہ ان کو موت آئے گی فیقضی علیہم، کہ ان کا کام تمام ہو جائے، اور نہ اس میں وہ جئیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جہنمی اس میں جیے گا نہ مرے گا۔ اور سورہ وہی فاطر میں آگے کہا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار اس عذاب سے ہم کو نکال دے، اور ہم اب وہ عمل کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اب اس سے الگ اچھا عمل کریں گے، اب برا عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا دنیا میں ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی میرے بھائیو؟ جو عنوان ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ فاطر میں کہ دنیا میں جہنمی سے کہے گا دنیا میں تم کو اتنی عمر نہیں ملی تھی کہ جس میں سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، سدھرنے والا سدھر سکتا تھا، فکر آخرت کر سکتا تھا۔ کیا دنیا میں جو چانس ملا تھا تم کو اتنا ٹائم نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو یہ چانس ملا ہے، زندگی کی مدت ملی ہے، یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، رسول آیا، رسول کی تعلیم آئی۔ یہ قرآن حدیث ہم سن رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ رب العزت نے حفاظت کر کے اس امانت کو ہم تک پہنچایا اور حجت پوری کر رہا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا کیا؟ کتنی گنجائش ہے مزید؟ 12 بجے نہیں، کتنے ٹائم تک کرنا ہے اور مزید یعنی گنجائش ہے؟ وہاں جانا ہے، ایک اور جگہ جانا ہے، حالانکہ جہنم کی یہ منظر کشی اور اہل جہنم کے عذاب کی منظر کشی یہ زیادہ اہم ہے میرے نزدیک، کیونکہ یہ دلوں کو دہلاتی ہے، اور میں نے اس کے ماننے کے فوائد اور نقصانات لکھے ہیں۔ جہنم کا کھانا اور جہنم کی آگ کا ایک پہلو بہت دیکھیے کتنا بھیانک ہے۔ سورہ حج میں کہا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم میں آگ کا کپڑا سے قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، کپڑا بدن سے چمٹا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا آگے کیا ہے، وَلَهُمْ کیا ہے، ان کو حمیم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اس کے ذریعے سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے، بدن جسم کے اعضاء، معدہ اور معدے اور دوسری چیزیں، یہ سب گل جائے گا اور پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ ہاں، آدمی مرے گا نہیں، یہ سب نکل جائے گا، پھر سے ویسا ہی ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ،
اور ان کو لوہے کے گروس سے ان کے لیے ہوگا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها ان یخرجوا من غم منها، کہ اس کے کسی غم اور تکلیف سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر سے لوٹا دیا جائے گا، وہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے، وہاں سے موت نہیں آئے گی۔ کہ کپڑا جہنم کے جہنمیوں کے لیے آگ کا کپڑا ہوگا ایک۔ سورہ اعراف میں کہا کہ لہم مہاد من النار، کیا ہے ان کے لیے جہنم کا آگ کا بستر ہوگا، وَلَهُمْ، اور ان کے اوپر آگ کا غواش، ان کے اوپر اوڑھنا بھی آگ کا ہی ہوگا۔ سورہ فرقان وغیرہ میں کہا کہ ان کے اوپر آگ کا سائبان ہوگا، ظلل من نار، اور نیچے سے بھی آگ ہوگی، اوپر سے بھی آگ ہوگی۔ سورہ فرقان ہی میں کہا کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، ان کو انتہائی تنگ مکان میں، جگہ میں، جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا۔ هُنَالِكَ دَعَوْا ثُبُورًا، وہاں وہ موت کو پکاریں گے، ہلاکت کو پکاریں گے۔ کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک ہلاکت کو آج نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ سورہ کہف میں کہا احاط بہم سرادقها، کہ قیامت میں جہنمیوں کو آگ کا ٹینٹ ان پر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر پانی مانگیں گے تو ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے یا تیل کی کھولتے ہوئے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، ایسا پانی دیا جائے گا۔ غور کیجئے، کپڑا آگ کا۔ سورہ ابراہیم میں قطران بھی کہا، آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی۔ سورہ مومنون میں کہا تلفح وجوہہم النار، ان کے آگ چہرے کو آگ کی لپٹ اس کو جھلسا رہی ہوگی۔ آگ کا کپڑا، آگ کا بچھونا، آگ کا سائبان، آگ کا ٹینٹ۔ اور سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں کہا کہ تطلع الی الافئدہ، آگ ان کے جسم کے اندر دلوں تک گھس رہی ہوگی۔ کیسا بھیانک عذاب ہے۔ مائیں بہنیں اور ہم سوچیں کہ اب آپ اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، بچے کو کوئی زخم آ جائے ہم کو برداشت نہیں ہوتا، تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار اس خطرناک عذاب سے دوچار ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، یہ بھیانک عذاب سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو آخرت کی فکر کرنا پڑے گی۔ یہاں میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، میں نے شارٹ کے لیے لکھا تھا، موقع نہیں ہے، میں صرف پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے یہ لکھا کہ یہ آخرت کی فکر کرنا، یقین کرنا انسان کے لیے، سماج کی اور انسان کی شخصی اعتبار سے اجتماعیت کی اصلاح کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج ہم بہت سے مسائل سے دوچار ہیں، شکوہ کرتے ہیں، مولانا لوگوں میں، فلاں لوگوں میں کام کرتے ہیں، اخلاص نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، کوئی اقتدار چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے۔ اتحاد و اتفاق بہت سہانی چیز ہے، کوئی متحد ہونے کے لیے تیار نہیں، صبر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرنے والے نہیں، گناہ ہوتا ہے مجرم پکڑے نہیں جاتے، ساری خرابیاں ہیں۔ ان ساری خرابیوں کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کمزور ہے ہمارا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ دونوں باتیں، اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو زندگی کو مقصدیت ملے گی، اخلاص آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ ملک حق، بادشاہ حق جو ہے اس سے بہت بڑا نہیں کوئی کام بیکار ہے۔ مطلب اگر آخرت نہیں قائم ہوگی، جیسا کہ ہندوؤں کا پنرجنم والوں کا یا دوسروں کا عقیدہ ہے، ملحدین کا کہ دنیا میں جینا مرنا ختم ہو گیا، بات ختم، اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ رب العالمین نے دنیا بلا وجہ پیدا کر دی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، بہت سے قتل کرتا ہے، سزا نہیں ملتی، ایک آدمی نیکیاں کرتا ہے لیکن دنیا میں محرومی کے ساتھ گزر جاتا ہے، تو اس آدمی کو بدلہ ملنا چاہیے نیکیوں کا، اس آدمی کو بدلہ ملنا چاہیے برائیوں کا۔ اس دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، اس کا بھی فطری اور عقلی تقاضا ہے کہ دنیا کا بنانے والا ایک ایسی جگہ بنائے جہاں دونوں کو ان کا صحیح عذاب یا انصاف ملے، اجر و ثواب ملے۔ لہذا یہ تو یہ ہوا۔ اور دوسری چیز، انسان کے لیے بھی اخلاص، تقویٰ کیسے پیدا ہوگا دل میں، ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ، زلزلہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، تو آپ اللہ سے ڈرتے رہو، اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ آدمی دنیا کے چکر میں، جیسے اب کہا جاتا ہے کہ بھائی معاف کر دو، آپ کی بیوی نے غلطی کی، بیٹے نے غلطی کی، بھائی نے غلطی کی،
والد صاحب یا والدہ سے کچھ بات ہو نہیں میں معاف نہیں کروں گا. ہمارا بھی کردار عجیب و غریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ اپنے لیے کبھی بدلہ انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن دین کی مخالفت ہوتی تھی تو آپ ناراض ہو کے انتقام لیتے تھے، خیرت میں آتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ شرک کرو، بدعت کرو، دین کی مخالفت کرو، بچے نماز نہیں پڑھ رہے، عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بیوی کچھ نہیں کر رہی ہے، دین کی مخالفت کر رہی ہے تو ہمارے چہرے پہ بل. لیکن اگر ہم کو ناشتہ ٹائم پہ نہیں ملا، نمک زیادہ ہو گیا کھانے میں، کوئی مخالفت ہو گئی، تو پھر اس کو بیوی کو بخشا نہیں جائے گا. یعنی ہمارے لیے ہم انتقام لیں گے، اللہ اور رسول کے لیے نہیں. یہ کیوں ہے؟ اخلاص نہیں ہے. ہماری زندگی آخرت کے لیے نہیں. آپ کی نظر اگر آخرت پہ ہوگی تو دنیا میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے، بولے کوئی بات نہیں، اس کا بدلہ تو آخرت. آپ نے مضمون لکھا، تقریر کی، کوئی کام کیا، آپ کا نام اخبار میں نہیں آیا، جیسے ہمارے لوگ شہرت چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو، نہیں ہوا. جن کا نام جو گمنامے میں ہے نا، کتنے جو کہ تحریک آزادی کے جو اصلی ہیروز ہیں نا، اہل حدیث وہابی، جن کو سوریوں پہ لٹکایا گیا، قتل کیا گیا، بم سے اڑایا گیا، 5 لاکھ صرف 1857 کے بعد اہل حدیث وہابی مارے گئے، ان کا نام نہیں ہے. اور جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا تھا ان کے ڈاک ٹکٹ بن رہے ہیں. جن لوگوں نے انگریزوں کی مخبری کی تھی آج وہ حکومت میں اور اپنے آپ کو آزادی کا ہیرو بتاتے. اصلی ہیروز کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور بیان کرو تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں. آن ریکارڈ ہے وہ لوگ، دستاویز نہیں. 5 لاکھوں کے نام نہیں ہیں، وہ جو ڈاکٹر تارا چند نے کہا، گورنمنٹ نے کہا، گورنمنٹ رپورٹ نے کہا. تو ان کو فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارا نام نہیں ہے. نہیں چاہیے نام، ہم کو آخرت میں چاہیے. اسی بنیاد پر یہ آتا ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں سے فریب نہیں کھاتا. اگر آدمی کو آخرت کا ایمان ہو تو دنیا کے کہہ رہے وہ امریکہ کا اتنی بڑی بڑی ان کو نعمتیں ملی ہیں، یہ کافر ہیں، انہوں نے ایسا ایسا کیا پھر بھی ان کو مہن مل رہا ہے، حکومت مل رہی ہے، مودی صاحب کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، ڈھیما کو دیکھو، ان کو ایسا مل رہا ہے. یہ دنیا کی نعمتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر نے دیکھا، ایلا کیا تھا اپنی بیویوں سے، تو آپ صرف ازار پہنے ہوئے تھے، چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جب حضرت عمر کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کھجور کی چٹائیوں کے نشان ہیں. حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھ کر برداشت نہیں کیا، رونے لگے. کہا کیا بات ہے عمر، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سید المرسلین ہیں، یہ کیسر و کسرا کے لوگ، بادشاہ، یہ کافر مشرک، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست نعمتوں اور محلوں سے نوازا، اور آپ رسولوں کے سردار، آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کی یہ حالت. اللہ کے رسول نے کہا عمر یہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے. لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت. اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وہ شیخ سعدی نے کہا نا کہ ایک شیطان جس طرح سے ہمارا ایمان چھینتا ہے، ایسے ہی ہے کہ ایک بچے کو آپ اس کے پاس سونے کی انگوٹھی دے دو، ایک ٹھگ آتا ہے اس کو بولتا ہے بیٹا یہ چاکلیٹ لے، یہ انگوٹھی مجھے دے دے، تو اس کو لگتا ہے کہ چاکلیٹ زیادہ قیمت والا ہے، انگوٹھی کی قیمت نہیں ہے، سونا دے دیتا ہے، چاکلیٹ لے لیتا ہے تھوڑی دیر کی لذت کے لیے. یہ تھوڑی سی لذت کے لیے قیمتی چیز کو دے دیا، اور ہمارے لیے یہ دنیا کا چاکلیٹ سے بھی کم ہے، اور آخرت سونے کی انگوٹھی سے کہیں زیادہ قیمتی. ہم شیطان کو ایمان دے دیتے ہیں، دنیا کے چکر میں پڑھ کے وہ جنت کھو دیتے ہیں، بہت بڑا نقصان اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر آدمی کو آخرت کی فکر ہوگی تو لالچ نہیں رہے گا. لالچ کی وجہ سے کتنے گناہ کرتا ہے، حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے، انسان دوسروں کا حق مارتا ہے، بیوی کا، بچے کا، بہنوں کا، وراثت میں حق نہیں دیتا. اگر آخرت پہ نظر ہوگی تو آدمی اپنے آپ پر قابو پائے گا، اس کے اندر جو اللہ نے دیا ہے رضیت باللہ ربا بول کر قناعت کرے گا، دنیا پہ فریفتگی نہیں آئے گی. اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور ایثار اور کیا کہتے ہیں گناہوں پر اصلاح کرے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اصلاح کرے گا. مائیں اصلی میں ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں یہ واقعہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا. خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو مائیں غامدیہ ایک عورت تھی جن سے گناہ کا کام ہو گیا. انہوں نے خود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. پیٹ میں بچہ تھا، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ابھی نہیں، پہلے بچے کی ولادت ہو جانے دو. کتنا ٹائم مل گیا ان کو؟ اگر وہ خود سے آ کے بولی تھی، کسی نے مقدمہ درج نہیں کیا تھا، ان کے خلاف شکایت نہیں کی تھی، اگر وہ بعد میں یہ بول دیتی کہ اللہ کے رسول نہیں میں نے جھوٹ بولا تھا، تو بچ جاتا. اتنا ٹائم ملا، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا پھر آ گئی لے کے، دیکھیے اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ کو سزا دے دیجیے. کتنا ٹائم تھا پھر؟ اللہ کے رسول نے یہ جب کہا کہ نہیں بچہ ابھی تمہارے سینے سے غذا پاتا ہے، جب یہ اناج کھانے لگے تب تم آنا. پھر کتنا ٹائم مل گیا ان کو؟
پھر اس کے بعد کافی مدت کے بعد مہینوں کے بعد آئیں تو ہاتھ میں بچے کے روٹی تھی، ان کی گود میں روٹی کھا رہا تھا، اور اللہ کا کہا دیکھیے اللہ کے رسول یہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے سزا دے دیجیے۔ مائیں بہنیں اور ہم آپ سوچیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہمارے دل میں یہ جرأت ہے کہ جا کے کورٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے خود بولیں کہ ہم نے زنا کیا ہے، ہم کو سزا دے دو؟ آج کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ایک عورت کر رہی ہے یہ کام، جو کمزور ہوتی ہے، ان کو یہ بھی ڈر نہیں کہ لوگ مجھ کو کیا بولیں گے، ان کو یہ بھی خیال نہیں کہ اب بچہ پیدا ہو گیا تو میرے پاس بچے کا کیا ہوگا۔ ہر عورت یہ سوچتی ہے نا اب مجھ کو بچے کے لیے جینا ہے، نہیں، اس کو یہ معلوم ہے کہ میں جب سزا دی جاؤں گی تو مجھ کو سنسار کر کے موت دی جائے گی۔ قبول کیا، کتنی بڑی بات تھی یہ۔ کیوں؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا بچے سے ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا دنیا سے اس کو لگاؤ یا اس میں لذت نہیں ملتی تھی؟ تھی سب کچھ چیزیں، یہ آخرت کا یقین تھا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر تھا، جس نے گناہ تنہائی میں کرنے کے باوجود اصلاح اور توبہ پر ابھارا۔ اس لیے اگر ایمان بالآخرہ مضبوط ہوگا تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، گناہ ہو جائے گا تو توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایمان بالآخرہ بہت کمزور ہے۔ یہ ڈر انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جیسی جو معاف مفعول کی ہوئی سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، راتوں میں عبادت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آخرت کا خوف ہوگا تو انسان جری اور بہادر ہوگا، اس کو دنیا میں کسی کے موت سے مارنے سے آپ کا گھر جلا دے گا، آپ کو قتل کر دے گا، اس کا ڈر نہیں ہوگا، یہ تو ایسے بھی جانا ہے۔ کتنی بڑی بات تھی جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر جادوگر ایمان لائے تھے تو کچھ دیر پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کچھ انعام ملے گا کہ نہیں، موسیٰ کو اگر ہم ہرا دیں گے، شکست دے دیں گے؟ کہا ہاں تم کو صرف انعام ہی نہیں ملے گا، مقرب بھی رہو گے، دربار میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ لیکن جب موسیٰ کا معجزہ دیکھا اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ موسیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ تم لوگوں نے مل کے سازش کی ہے، جیسے سیاسی لوگ بولتے ہیں نا کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے، اپوزیشن کی، اس کی اس کی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم، یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، یہ تم نے مل جل کر مکر کیا، مکرتموہ، ان ھذا لمکر مکرتموہ، تم نے مکر کیا ہے، سازش رچی ہے، تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ کس سے کہا؟ جادوگروں سے، تمہارے ہاتھ پاؤں کو الٹی سمت سے کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کیا کہا؟ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، پہلے انعام لینے آئے تھے دنیا کے چکر میں کہ فرعون کو خوش کر کے انعام لیں گے، لیکن ابھی ایمان مل گیا، دل میں ایمان گیا ہے، اور فرعون جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے، تو اب جادوگر کیا کہہ رہے ہیں کہ اخذ مان تقاض، فرعون جس کو تجھ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا نا، یا آخرت دیکھے، دنیا کی زندگی میں تو ویسے بھی مرنا ہی ہے، تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ کے راستے میں موت آئے۔ تو جب ایمان بالآخرہ ہوگا تو آدمی کو اپنی موت سے وہ ڈر نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید جب کسی ملک پہ بادشاہ کے خلاف حملہ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو یا تو اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، یا پھر یہ بھی نہیں کرتے تو باج گزار بن جاؤ، ہمارے لیے دعوت کا راستہ کھول دو، اور یہ بھی راضی نہیں ہو تو ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، اس کے مطابق یہ خالد بن ولید اتنا لکھتے تھے، لیکن آگے ایک جملہ اور کہتے تھے کہ اگر تم اس پہ بھی راضی نہیں ہے تو یاد رکھو تمہارا پالا ایک ایسی قوم سے پڑا ہے جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ موت سے محبت کیوں کرتی ہے یہ قوم؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری اصلی زندگی مرنے کے بعد آخرت کی شروع ہونے والی، اور جب موت سے ڈرنے لگے گی یہ قوم تو قوم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قوموں کا دسترخوان بن جائے گا۔ اسی طریقے سے آخری اس کے 4-5 فائدے اس میں اور لکھے ہوئے ہیں، میں ایک آخری فائدہ بتا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ آخرت پر اگر یقین رہے گا تو انسان جو ہے وہ اطاعت کرے گا، اختلافات ختم ہوں گے اور اللہ اور رسول کی باتوں کو مانے گا۔ جیسے قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف معاملے کو لوٹاؤ اور اختلاف حل کر لو، جیسے صحابہ کا طریقہ تھا۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے اختلافات کو قرآن و حدیث سے نہیں نپٹاتے، اختلاف کو ختم نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کی تعلیم آ جانے کے باوجود اپنے اپنے مسلک پر، اپنے اپنے قول پر، اپنے اپنی رائے پر قائم ہیں، تو قرآن کے اس بیان کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ ہم کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی اچھی
خاطر کرے، مہمان نوازی کرے، فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زبان استعمال کرے تو اچھی بات کہے یا چپ رہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، گندی بات یہ نہ کرے، کہے تو اچھی بات کہے، چپ رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی پڑوسی کی ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، پڑوسی سے جمتی نہیں ہے، جھگڑا کرتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا، زبان سے اچھا کا صحیح استعمال نہیں کرتا، غیبت، چغلی کرتے رہتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہے۔ طلاق کی سورہ طلاق میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کر کے کہا کہ یہ شخص، اس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ سورہ مطففین میں کہا کہ ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا وزن، واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، جب ان کو تول کے یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو اللہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب العالمین سارے آسمانوں کو، زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپٹ کر کہے گا میں ہوں آج بادشاہ، میں بادشاہ ہوں، اور بادشاہ انصاف کرنے والا۔ کہاں ہے دنیا کے ظالم و جابر لوگ، گنہگار لوگ؟ آج سب کا فیصلہ ہوگا۔ تو آدمی، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو آدمی ڈنڈی نہیں مارے گا، اپنا جتنا مال ہے اس سے زیادہ۔ سود میں بھی یہی ہوتا ہے، آدمی جتنا 10 روپیہ دے کے 100 روپیہ دے کے 110 لینا چاہتا ہے، مال سے بڑھا کے اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے بلا کسی معاوضے کے، تو آدمی جو ڈنڈی مارتا ہے، وہ جو پیسے سے پیسہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر یقین ہے تو یہ نہیں کرے گا۔ اگر یہی بات ہوتی ہے تو انسان کے اندر محاسبہ آتا ہے، صبر آتا ہے۔ یہ دو الگ الگ پوائنٹ ہیں۔ صبر آئے گا کہ ہم کو کوئی تکلیف آ رہی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں تو تکلیف آئے گی، بیماری ہے، کینسر ہو گیا، بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں، یا ابا کو یہ تکلیف ہے، گھر میں یہ تکلیف ہے، اس میں صبر آئے گا۔ کسی کی موت ہو گئی، اس پر صبر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہماری اصل زندگی آخرت میں۔ اسی طریقے سے اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو آدمی کے اندر احتساب پیدا ہوگا۔ یہ آخری بات، احتساب، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہم کو حساب دینا ہے۔ دنیا میں آج کتنے قانون بن رہے ہیں، حکومتیں پریشان ہیں۔ ابھی ہندوستان میں بھی ہونے لگا کہ ہر روز، ممبئی شہر کا یا مہاراشٹر کا بتایا کہ مہاراشٹر کی جو سال بھر کی رپورٹ ہے پولیس کی، ہر روز کسی نہ کسی عورت کے ساتھ جو ہے زبردستی زنا کیا گیا، یعنی ایوریج یہ بتایا۔ اور باہر کے ملکوں میں تو منٹ کا اور سیکنڈ کا بتاتے ہیں۔ کتنے قانون بن رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اس کو بچانے کے لیے کتنے قانون بن رہے ہیں، گناہوں کو روکنے کے لیے جتنے قانون بن رہے ہیں، جتنی پولیس CC کیمرے لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود گناہ تھمتا نہیں، ہو رہا ہے۔ یہ کیسے رکے گا؟ گناہوں کو روکنے کا واحد ذریعہ، سب سے مضبوط اور مفید ذریعہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت میں جواب دہی کا یقین ہو۔ حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، رات میں خلیفہ بنے۔ آج ہمارے یہاں ایک آدمی اگر چھوٹے سے کسی شہر کا پردھان بن جائے، گاؤں کا، بستی کا، آپ کے حیدرآباد میں کارپوریشن ہو گیا، اگر کارپوریٹر بن گیا کوئی شخص، تو وہ جھوپڑے سے جو ہے وہ 2 سال بھر میں جو ہے محل میں آ جاتا ہے، کوٹھی بنا لیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کما لیا۔ اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عمر بن عبدالعزیز، یہ ایسے خلیفہ تھے کہ پہلے محل میں رہتے تھے، بہت پیسہ تھا، محل سے نہیں تھا سب کا، پہلے دولت مند تھے، خلیفہ بنے تو غریب ہو گئے۔ آج کا آدمی حکومت میں جاتا ہے تو امیر بنتا ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے۔ وہاں امیر آدمی حکومت میں آیا تو غریب ہو گیا، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا قیامت کے دن۔ سب دے دیا، راتوں کو گشت کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوتاہی کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی سے گھر کے بارے میں، بیوی سے شوہر اور اس کے گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ ملازم سے اپنے سیٹ اور مالک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی، یہ پوچھا جائے گا۔ اگر ہم کو یقین ہے کہ آخرت میں پوچھا جائے گا تو ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینے کے لائق اپنے آپ کو بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان بالآخرہ میں مضبوط بنائیں، اور اس ایمان کی برکت سے ہمارے ظاہر باطن اور ہمارے کردار کو ویسا بنائیں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے ذریعے سے ہم سے طلب کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔